جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کیا سکھاتا ہے، یعنی قرآن مجید سب سے پہلے کیا سکھاتا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے، کہ شیطان انسان کو کیسے بھٹکاتا ہے۔ اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کیا سکھاتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، اور شیطان کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ دیکھیے، آج کے دور میں جو شیطان نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، غیر مسلمانوں کو دھوکہ دینا الگ ہے کہ غیر مسلمانوں کو شیطان اور طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا الگ ہے۔ وہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے سے کاٹ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے کاٹ دیا ہے، اللہ کے رب ہونے سے کاٹ دیا ہے، جبکہ قرآن میں سب سے پہلے رب ہونے کو کہا گیا ہے۔ شروعاتی اس چیز رب ہونے سے کی گئی ہے، اور اینڈ بھی اسی چیز سے کیا گیا ہے۔ پوری نماز میں توحید اور اللہ سے راہ مانگنے، ہدایت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو نماز میں بار بار پڑھوانا اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ انسان کو سچائی یاد رہے، کہ انسان کے دل دماغ میں یہ بات ہر وقت رہے کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، اور پالنے والا اللہ ہے۔ پالنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھے، چوری ڈکیتی غلط کام نہ کرے۔ انسان اپنے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ، ہدایت اللہ سے مانگے، اسی سے مانگے، دنیا میں نہ بھٹکے۔ جیون کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، انسان یاد رکھے، اچھے برے کرموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، انسان یاد رکھے۔ مگر انسان قرآن کو سمجھ کر ان باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بنا سمجھے نماز میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ انسان کا دھیان جدھر لگ گیا پھر ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو 60 سال کی عمریں ہو گئیں، اور انہوں نے بس خالی سورہ فاتحہ بنا ترجمے کے، بنا ارتھ کے، بنا مطلب کے سیکھ لی۔ اب نماز میں جو ہے وہی دھیان ہے، بنا سمجھے پڑھتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بھئی شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیتے رہیں، اور جو جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اس حقیقت سے ہٹے رہیں، اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائیں اور نرک کی آگ میں چلے جائیں۔ تو شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے آپ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب آئیے قرآن مجید کی میں صرف ایک سورہ کی بات کروں گا۔ قرآن مجید تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک سورہ میں بیان کروں گا سنسار کے مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق، کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کیا کہنا چاہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے اشارہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے اعلان کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ ہر طرح کی تعریف اللہ فرما رہا ہے میرے ہی لیے ہے، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، الحی القیوم، میں زندہ ہوں، سب کو سنبھالنے والا، قل هو اللہ احد، یعنی اللہ یکتا ہے، بے مثل بے مثال، اس جیسا کوئی نہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، اللہ اپنے سہارے سے قائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب طرح کی تعریف میرے ہی لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پالنے سے مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے۔ عربی میں رب کا استعمال ہوا ہے پالنہار کے لیے ہیں۔ تو رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے کہ اپنی پیدا کی ہوئی چیز، اپنی پیدا کی ہوئی جس چیز کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اسے فوراً مہیا کر دینا، اس کو فوراً پورا کر دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا۔ دوبارہ سمجھیں، اپنی پیدا کی ہوئی جس چیز کو جس چیز
کی جس وقت ضرورت ہے اس کو اس وقت میں فوراً پورا کر دینا، اپنی پیدا کی ہوئی جس چیز کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو اسے فوراً مہیا کر دینا۔ اب ہمارے شریر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے آنے سے پہلے ہی ہماری ضرورت کا انتظام کر دیتا ہے۔ ہم 1 سال پہلے کے گیہوں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم روزی کھا رہے ہیں اب، اور پیدا کر دی گئی 1 سال پہلے، تو ہماری ضرورت کے آنے سے پہلے ہماری ضرورت کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ نے اشارہ کیا کہ سب طرح کی تعریف میرے ہی لیے ہے، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی ہر وقت میں ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو بازار میں کہاں سے بکے گا، مارکیٹ میں کہاں سے بکے گا، لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ تو لہٰذا وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی جو ہے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اس نے دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لیا ہے، ہماری پریکشا لے رہا ہے۔ اب اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہوں، جو ظلم کرنے پر ایک دم سے نہیں پکڑتا، ورنہ میں اگر چاہوں تو کوئی ایک ذرہ برابر دھرتی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو بے شک میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دھرتی پر کتنے لوگ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لیکن موت تک اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، امتحان کا سمے دے دیا ہے۔ مرنے کے بعد جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ اللہ کی ایک نعمت نہیں کھا پائے گا۔ اب اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ اے انسانوں، میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، ایک دن میں نے چن رکھا ہے، قیامت کا دن، جس نے جیسے کرم کیے ہیں میں اسے ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ ویسے تو موت کے بعد ہی انسان کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رچنا کے حساب سے جیسے کرم انسان کر کے مرا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاوا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے، جو شک کرنے والے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کو بھی مرنا ہے۔ تو اللہ کا اشارہ ہے کہ میرے بندو، تمہارے اندر میں نے 2 طرح کی رچنا بنائی ہے، زندگی جینے کے 2 طریقے بنائے ہیں، اچھائی پر چل یا برائی پر چل، جیون کا سمے دے دیا ہے اور تجھے میں نے چھوٹ دے دی ہے۔ ان 2 راستوں کے 2 انجام رکھے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن میں سب کو بدلہ دوں گا، جو مجھے راضی کر کے آئیں گے، اچھے کرم کریں گے، ان کو اچھائی کا بدلہ سورگ میں دوں گا، اور جو مجھے ناراض کر کے آئیں گے، میری رچنا کے خلاف چل کے آئیں گے، برائی پر چل کے آئیں گے، ان کو میں نرک میں سزا دوں گا۔ 2 راستوں کے 2 انجام میں نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری پہ چلنے والا اور بے ایمانی پہ چلنے والا، سچائی پہ چلنے والا اور جھوٹ پہ چلنے والا، ان دونوں میں 2 فرق خاص ہیں۔ وہ 2 فرق یہ ہیں کہ بے ایمان جو ہوگا، کافر، اپنے سچے مالک کا انکار کرنے والا، شیطانی دھرم پہ چلنے والا، وہ ایک جھوٹ بولے گا اور دوسرا دھوکہ دے گا۔ اس کی یہ 2 نشانی ہے خاص، کبھی بھی آپ اس کے کرموں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور جو ایماندار ہوگا اس کی 2 نشانی خاص ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یہ آپ اس کے کرموں سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو سچا ایماندار ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اگلی آیت میں اشارہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندو، دنیا میں ہر چیز میری پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز میرے سامنے بے بس ہے۔ جو چیز خود بے بس ہو وہ کسی کی ضرورت کیا پوری کر سکتی ہے، کسی کے دکھوں کو کیا دور کر سکتی ہے؟ لہٰذا میں ہی سب کی ضرورت پوری کرنے والا ہوں، میں ہی سب کو پالنے والا ہوں، ہر وقت میں ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والا ہوں، میں ہی سب کے دکھوں کو دور کرنے والا ہوں۔ اگر تمہیں مرنے کے بعد میری سزا سے بچنا ہے، نرک سے بچنا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری ہی پوجا کرو، میرے ہی آگے سر جھکاؤ، اور جو مانگنا ہے مجھی سے مانگتے رہو، میری ہی عبادت کرتے رہو اور مجھی سے مانگتے رہو۔ اگلی آیت میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم سب گمراہ ہو،
مجھ سے میرا سچا راستہ مانگو میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا۔ مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی، مجھ سے میرا سچا راستہ مانگو گے تو ملے گا، ورنہ دنیا میں بھٹک کر مر جاؤ گے۔ اور ان لوگوں کا راستہ مانگو جو تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے ہدایت دی تھی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی کہ جن لوگوں کو میں نے پہلے ہدایت دی تھی ان لوگوں کا راستہ مانگو کہ اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے اپنی سچی راہ دکھائی تھی، دھوکے سے بچایا تھا، اندھکار سے نکالا تھا، روشنی میں لے آیا تھا، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا، جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اور ہمیں گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلا، اور ہماری اس بات کو قبول فرما، مان لے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے سے بچیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ اس میں ویڈیو میں قرآن کا ہی خلاصہ ہے، قرآن کا ہی ارتھ ہے۔ جو اللہ کو بھولا ہوا ہے، جیون کے مقصد کو بھولا ہوا ہے، وہ مردہ ہے، مردوں کی طرح دنیا میں جیون جی رہا ہے۔ اور جو مرنے سے پہلے جسے مرنے کا ہوش آ جائے، مالک کا ہوش آ جائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، آخر مجھے اس دنیا سے مر کے جانا ہے جیسے اور لوگ میرے سامنے جا رہے ہیں۔ اگر انسان اس ہوش میں آ گیا تو مانو وہ زندہ ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا بنانے والا مالک اور جیون کا مقصد یاد آ گیا، مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ گیا، مانو کہ وہ زندہ ہو گیا۔ ورنہ انسان مردہ ہے اگر اس کا دھیان دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، دنیا میں بھٹکا ہوا ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہے، صرف اسے اپنے کھانے پینے کا، کام دھندے کا ہی خیال ہے، اسے مرنے کا بالکل خیال نہیں ہے، تو وہ انسان مردہ ہے۔ اس لیے بھائی قرآن مردہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔